حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر ہوا، ایک مقدمے کی سماعت ہوئی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے جب اس ملزم جو سامنے کھڑا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بھی آپ پر الزام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرے اوپر چوری کا الزام ہے، میرے اوپر چوری کا الزام لگایا گیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا سماعت شروع کی ہے نا کیس کی، جب سماعت شروع ہوتی ہے آپ کو پتا ہے عدالتوں میں جاتے ہیں، سماعت شروع ہوتی ہے، پھر ملزم پیش ہوتا ہے، پھر گواہان پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد فائنل بحث ہوتی ہے، اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ پاک نے اتنا دماغ دیا، اتنا علم دیا، اور یہ بہادر جو ہے یہ بہت بڑے جج ہے، قاضی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس چور کو جس پر الزام تھا فرمایا کہ آپ پر الزام ہے چوری کا، اور مجھے یہ بتائیں آپ نے چوری کی ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی۔ کہ قاضی صاحب، جج صاحب میں نے چوری نہیں کی۔ وہ تو چیختا چلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، میرے اوپر الزام لگا ہے۔ تو ادھر گواہان بھی کھڑے ہیں، لیکن گواہان بھی عدالت میں کھڑے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے گواہان سے پوچھا، جب گواہان کے چہرے کو دیکھا اور چہرے سے دیکھ لیا کہ گواہان کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گواہان کو سنا تو گواہان کہتے جی اس نے چوری کی ہے، اس نے فلاں کیا ہے، اس نے ڈاکہ مارا، اس نے چوری کی، فلاں چیز اٹھائی، ایسے باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے اتنے الزامات اس پر لگا دیے۔ تو چور کہتا ہے میں نے تو چوری نہیں کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو کہتا ہے کہ قاضی صاحب، جج صاحب میں نے چوری نہیں کی، میں تو بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ کہیں مل جائے، یہ میرے اوپر الزام لگا رہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جانچ لیا، ان کے چہرے پڑھ لیے، جب دیکھا کہ گواہان جھوٹے آگے میری عدالت میں، حضرت علی المرتضیٰ جلال میں آگے، انہوں نے کیا کہا اور فرمانے لگے مولا علی کہتے ہیں او گواہان آپ میری عدالت میں آئے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ شیر خدا کی عدالت ہے، علی المرتضیٰ کی عدالت ہے، اور یہ قاضی کی جج کی عدالت ہے، آپ عدالت میں ہے، اگر آپ کی غلطی کی وجہ سے یہ سزا ہو گیا یا آپ نے غلط گواہی دے دی اس میری عدالت میں آپ کو سزا دوں گا۔ جب یہ بات کر دی تو گواہان ڈرنے لگے، رنگت بدل گئی، جو ہے چہرے کے آثار جو وہ بتانے لگے کہ گواہی جھوٹی آ گئی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ چل گیا یہ گواہان جو جھوٹے آ گئے، صرف اس کو سزا دلوانا چاہتے ہیں لیکن اس نے چوری نہیں کی۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اے گواہان جو نکل جو، میں مجھے گواہان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ کی گواہی جھوٹی لے کر آئے ہیں، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی، آپ کہہ رہے ہیں اس نے چوری کی ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ جلال میں آئے گواہان ڈر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے جو بھی میں نے آپ کی گواہی نہیں لینی، آپ جھوٹے، میں آپ کو سزا دوں گا، آپ نے صرف الزام تراشی کی ہے اس پر۔ تو گواہان ڈر گئے، اور کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف گواہی دینی ہے عدالت میں تو سچی اور سچی دینی ہے۔ اور ایک عرصہ کے بعد پھر جب ان کو طلب کیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ نے کیس کی سماعت تو کرنی ہے، ان کی عدالت جو ہے پھر طلب کیا گیا، گواہان ایک دفعہ آ گئے، پھر طلب کیا، پھر جب دوبارہ طلب کیا تو گواہان جو ہے وہ انہوں نے دوڑ لگا دی ہے، عدالت میں نہیں آئے، وہ کہتے فرار ہو گئے، گواہی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس چور کو رہائی دے دی ہے اور حکم صادر فرمایا، آرڈر میں لکھا ہے، اور جب حکم سنایا مولا علی نے تو یہ سنایا کہ اس کو میں بری کرتا ہوں، اور جو گواہان آئے تھے وہ جھوٹے تھے، فرار ہو گئے ہیں۔ اور میرے بھائی جھوٹی گواہی نہیں دینی، اگر گواہی دینی ہے تو سچی اور سچی گواہی دینی ہے۔ اور یہ حوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 286 میں حوالہ موجود ہے کہ مولا علی کی عدالت میں جھوٹے گواہ آگے اور فرار ہو گئے۔